دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتے، وہ تو زیادہ کامیاب ہیں، وہ تو زیادہ کامیاب ہیں. تو یہاں دو غلطیاں ہو رہی ہیں. پہلے آپ کو اس کو یہ باور کرانا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ دولت کو، ترقی کو کامیابی سمجھ رہے ہو، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. دوسری بات یہ باور کرانا پڑے گا کہ اصل کامیابی یہ زندگی ہے ہی نہیں. تو وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے تو یہ دعوے کو کیسے مانے گا؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، بالکل لیٹسٹ مثال، زندہ جاگتی مثال. میں نے ابھی کو ایجوکیشن کے خلاف 2-3 جمعے بیان کیا ہے مسلسل. کو ایجوکیشن سسٹم غلط غلط غلط، اس کے خلاف احتجاج کرو. جمہوری حکومت میں عوام کو رائے دینے کا حق حاصل ہے. عوام کی ذمہ داری ہے کہ کو ایجوکیشن سسٹم کی حوصلہ شکنی کریں. غلط ہے، ہم اپنی اولادوں کو تباہ نہیں کر سکتے. اس پہ بہت سے لوگوں کے اچھے کمنٹس بھی آئے، لیکن بہت سے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس بھی آئے ہیں. کچھ لوگ نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں لیکن ان کے کمنٹس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود نیگیٹو سوچ کے حامل لوگ ہیں، ان کو دلائل سے جواب دیں گے یہ سمجھ میں ان کی نہیں آئے. لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی توجہ ہے نا بھائی. اصل میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے، ہم بھی پہلے مولوی صاحب کی تقریریں سنتے تھے، 10 منٹ تک لوگ جاگتے ہیں، اس کے بعد سونا شروع کر دیتے ہیں. تو میں 10 منٹ کے بعد یہ ڈوز دیتا رہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ ناراض نہ ہوا کریں. لوگ کہتے ہیں ہم جاگ کے سن رہے ہیں تو ہمیں یہ ڈوز کیوں دے رہے ہو؟ تو بھائی آپ سن رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے وہ بھی سن رہا ہو. حفاظتی ٹیکے سب کو لگتے ہیں، حالانکہ بیماری کا خطرہ 100 میں 1 کو ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً ٹیکے سب کو لگائے جاتے ہیں. اب وہ کہیں ہمیں خطرہ نہیں ہے، ٹیکہ ہمیں بھی لگا رہے ہو، تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ تو بھائی یہ فرق کرنا کہ آپ کو ہو سکتی ہے آپ کو نہیں ہو سکتی، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جو میں بار بار کہتا ہوں بولو نا بھائی، جاگ رہے ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بھی آپ کو ٹیکے کی طرح چبھتا ہے یہ لفظ. تو اس کو حفاظتی ٹیکے کا سوچ کے صبر کر لیا کریں کہ مجھے چبھ رہا ہے، لیکن جس کو بعض لوگوں کو چبھنے سے تکلیف ہو رہی ہے اور بعض کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹیکہ جو ہے برداشت کر لیا کریں. تو کچھ لوگ تو نیگیٹو سوچ کے حامل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دلائل سے بات کرتے ہیں اور ان کے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ کسی اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، ان کو والدین نے بولنا سکھایا ہے کہ کسی پہ اعتراض بھی کیا جائے تو ذرا تمیز کے دائرے میں. تو ایسے ہی کل کسی کا مجھے آڈیو میسج آیا، ان کے بولنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ سلجھے ہوئے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان کو میرے کو ایجوکیشن والے بیان پر اعتراض تھا. 2 اعتراض تھے. ایک اعتراض یہ کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کو ابھی تک یعنی امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ کو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. چھوڑو اس خول سے باہر نکلو، دنیا بہت آگے پہنچ چکی ہے. یہ کیا اسی چکر میں کہ وہ لڑکیاں ادھر پڑھیں اور لڑکے ادھر پڑھیں اور ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھے ہیں کو ایجوکیشن میں، کوئی طوفان نہیں آ جاتا بھائی. جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی غلط ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو صحیح ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہی صحیح ہوتے ہیں. براڈ مائنڈڈ، نیچ گھٹیا سوچ یہ اچھی سوچ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کے الفاظ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. نیز ہمیں خواتین کو سمجھنے کے لیے بھی کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دینا پڑے گا تاکہ مردوں کے ساتھ بیٹھیں تو مرد کی سمجھ میں آئے کہ عورت ہوتی کیا ہے، عورت کی سمجھ میں آئے کہ آدمی ہوتا کیا، یعنی سیکھنے کا موقع ملے گا وغیرہ 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 وغیرہ. تو وہ چونکہ ذرا اچھے بولنے کا انداز بھی ان کا اچھا تھا، پڑھے لکھے آدمی لگ رہے تھے، تو میں نے ان کو جو جواب دیا وہ مجھے ڈائریکٹ نہیں آیا، کسی نے بھیجا کہ اس کا جواب دیں. تو میں آپ سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اس طرح سے جواب دینا شروع کرتے ہیں، جواب تو میں نے بیانات میں بہت دیے ہیں، خود سوالات ایسے سوالات بھی اٹھائے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ شاید نہ گئی ہو. میں نے جب کتاب لکھی نا وہ مخصوص موضوع پر، تعدد زوج 4 شادیوں پر، تو ایک عالم آئے مجھ سے ملنے کے لیے صوبہ سرحد سے. وہ 4 شادیوں کے بہت خلاف تھے. انہوں نے مجھ پہ اعتراضات کرنا شروع کر دی. عمر بھی زیادہ تھی ان کی، اب ظاہر ہے ان کی سمجھ میں کہاں، ایک شادی اس عمر میں آنا مشکل ہے، 4 کہاں سے سمجھ میں آئیں گی. تو وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ ایک اعتراض ہوتا ہے اس پر. تو میں اپنی کتاب کی فہرست کھول دیتا تھا اور اس فہرست میں اس اشکال کو عنوان کے تحت ذکر کیا ہوتا تھا. یعنی وہ جو اشکال کرتے تھے تو وہ اشکال فہرست میں
شامل تھا. میں نے کہا یہ اس کا جواب صفحہ نمبر 325 پر ہے. کہتے چلو یہ تو آپ نے دے دیا ہوگا, لیکن ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے. میں نے کہا فہرست نکالی, اس کا 225 پہ جواب ہے. تو وہ جو اشکال کرتے وہ اشکال میں نے خود کیا ہوا ہوتا تھا کتاب میں. جو اعتراض کرتے وہ اعتراض میں نے کہا 10 صفحوں کی میری کتاب کی صرف فہرست ہے. اس فہرست میں وہ اعتراضات بھی ہیں جو لوگ کرتے ہیں, وہ اعتراضات بھی ہیں جو لوگوں کو کرنے چاہیے مگر ان کی توجہ ان اعتراضات کی طرف جاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایسا انتظام کیا کہ قیامت تک کے لیے کوئی ہماری نظریے پہ انگلی نہ اٹھا سکے. لبرل طبقے کو بھی اس میں مطمئن کیا کہ مذہب سے ہٹ کے دیکھو, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھو, مذہب کو ایک طرف رکھو, زمینی حقائق کیا کہتے ہیں, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اس میں تو میری کوشش حتی الامکان یہی ہوتی ہے کہ کسی موضوع پر بات کروں تو اس کے تمام اشکالات کو میں حل کروں, لیکن جو شارٹ کلپ ہوتے ہیں اس میں تمام اعتراضات کے جوابات آتے نہیں ہیں. چونکہ اس بیان میں مجھے پتا تھا کہ لوگ یہ اشکال کریں گے کہ میں پی ٹی آئی کی حمایت کر رہا ہوں, تو اس بیان کو سیاسی بیان تو میں نے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ میں پی ٹی آئی کی نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت. کیونکہ اگر میں صرف اتنا کہتا نا میں حمایت نہیں کر رہا تو پھر اس کو یہ لیا جاتا ہے مخالفت کر رہا ہے. تو ہم نے اس میں یہ بتایا کہ ہم نہ حمایت کر رہے ہیں نہ مخالفت کر رہے ہیں. پھر کیا کر رہے ہیں, تو آپ کو اس سے بحث کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں اس کا حامی ہوں یا مخالف, یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے. میں تو ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ میں بیان کرتا رہوں گا جب بھی کوئی ایسی بات آئے گی. کیونکہ لوگوں کو جو معاملہ چل رہا ہو اس میں اگر آپ شرعی مسئلے میں گائیڈ کریں گے تو وہ مسئلہ ذہن نشیں ہو جاتا ہے. کتاب سے کوئی چیز پڑھائی جائے اس طرح بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے ہمارے نبی یوں بھی کر سکتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے, آپ کو نبوت ملی, آپ ایک پوری کتاب فقہ کی پڑھا کے چلے جاتے صحابہ کرام کو, جیسے ہم مدرسوں میں فقہ پڑھتے ہیں, وضو کا باب, زکات کا مسئلہ, حج کے مسائل. ایسا نہیں ہوا. تیمم کی آیتیں کب نازل ہوئی, حضرت عائشہ کا ہار گم گیا, پریشان ہو گئے صحابہ, کیا کریں, پانی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے. یہ واقعہ وجود میں لایا گیا. پھر تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں, تمام صحابہ کو پتہ چل گیا کہ جب پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے, تیمم. کیوں, ایک دفعہ ایسا ہوا تھا. بہت مشکل ہو رہا ہے سمجھانا. ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک دفعہ ایسا. نیچرل وے آف ٹیچنگ یہی ہے, لرننگ کا بھی نیچرل طریقہ یہی ہے اور ٹیچنگ کا بھی نیچرل طریقہ یہی ہے کہ آپ موقع موقع پہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں. زنا کے متعلق آیات کب نازل ہوئی ہیں, جب امی عائشہ پہ تہمت لگی جھوٹی اور ان کے پاس گواہ نہیں تھے, قرآن نے آیتیں نازل کی کہ کوئی بھی پاک دامن عورت پہ تہمت لگائے اور گواہ نہ پیش کر سکے تو جو تہمت لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے. فجلدوہم 80 جلدہ. اسی لیے آیتوں کے شان نزول ہوتے ہیں. تو یہ نیچرل طریقہ تھا. ہمارے نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکالر ہوتے تو اس دین سے صرف اسکالر فائدہ اٹھا سکتے, پڑھے لکھے لوگ فائدہ اٹھا سکتے, دیہاتیوں کے لیے یہ دین نہیں ہوتا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ اشکال کیا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی تک کو ایجوکیشن میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اصل میں کچھ بیسز ایسی ہیں کہ آپ انہی کو نہیں مانیں گے تو بات آگے نہیں چلے گی. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بے حیائی بری چیز نہیں ہے, لڑکیوں سے دوستیاں برا کام نہیں ہے, بد نظری برا کام نہیں ہے, پھر آپ کو جتنے بھی دلائل آپ کو دیے جائیں نا کہ کو ایجوکیشن غلط ہے, آپ اس کو تسلیم نہیں کرو گے. اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں, تو یہ بھی تو ایک حکم ہے. دنیا کی ہر چیز کیا ترقی ہے, ہر چیز ترقی کو قرار دے دینا. اسلام میں ترقی کی حدود ہیں, ان حدود کے اندر رہ کر آپ ترقی کر سکتے ہیں, ان حدود سے باہر نکل کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ دنیا کی ہر قوم میں کچھ حدود ہوتی ہیں ترقی کے لیے. ہر قوم کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے اخلاقیات کا, ان اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے آپ کو ترقی کرنے کی اجازت ہے. تو اسلام کا بھی ایک اپنا اخلاقیات کا دائرہ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کی جو قومیں اللہ کو نہیں مانتی وہ صرف انسانوں کے حقوق کا دائرہ کھینچتی ہیں کہ آپ کو اس دائرے کے اندر رہ کر ترقی کرنی ہے, لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کا ایک اور دائرہ ہے کہ کچھ اللہ کے بھی حقوق ہیں, آپ کو ان حقوق کے اندر رہ کر ترقی کرنی ہے. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. امریکہ میں, یورپ میں ترقی کی کچھ حدود ہیں. مثال کے طور پر آپ نے اگر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, ظاہر ہے ایجوکیشن کے بعد ایک پڑھے لکھے ہو جائیں گے. ایجوکیشن کی فیس بھرنے کے لیے آپ کو کسی کی جیب کاٹنے کی اجازت امریکہ میں بھی, بولو بھائی, نہیں. کوئی غریب آدمی کہتا ہے کہ یہ اتنا کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کے اتنے پیسے ہیں اور یہ ہے بھی اسمگلر, ناجائز کماتا ہے,
اور یہ عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے, اس سے امریکہ میں ترقی کا معیار نیچے آ رہا ہے, تو میں اس کے پیسے چوری کر کے میں اس معیار کو بہتر کروں گا. تو کیا امریکہ میں اس کی اجازت ہوگی؟ لیول تو بہت اچھا ہے. اب اگر کوئی کہے یار اس اسمگلر کے پیسے چرانا غلط ہے, اگرچہ وہ اسمگلر ہے, لیکن اگر وہ چوری کر رہا ہے تو یہ اجازت تھوڑی کہ آپ بھی چوری کرنا شروع کر دیں. ایک دفعہ ایک چور آیا میرے پاس, ہمارے پاس بھی عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں, کہتا ہے میں صرف کروڑ پتی لوگوں کے پیسے چراتا ہوں, اور وہ لوگ جو ظلم سے پیسہ کماتے ہیں, تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ میں نے کہا بالکل جائز نہیں ہے. کہہ رہے نہیں, یہ تو ڈاکو ہوتے ہیں, چور ہوتے ہیں, اور لوگوں کے پیسے لوٹے ہوئے ہوتے ہیں, میں ان کے پیسے چرا کے صحیح جگہ استعمال کرتا ہوں. میں نے کہا وہ چور اس لیے کہلا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے پیسے چراتے ہیں, تو آپ بھی جب ان کے پیسے چراؤ گے تو آپ بھی کیا کہلاؤ گے؟ چور. پیسے کسی کے بھی چوری کرنا جائز, چاہے آپ اسے چوری کر کے غریبوں کو پیسے کھلا دیں. ہاں گورنمنٹ کو اس کی اجازت ہے کہ کوئی کسی کے پاس چوری کا مال ہے یا ڈکیتی کا مال ہے وہ وہاں سے چھین لے, تو کوئی بھی دنیا کی حکومت آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ ترقی کی خاطر کسی چور کے پیسے چرائیں, کسی ڈاکو کے پیسے چرائیں, کسی بینک پہ ڈاکہ ڈالیں. اس کی اجازت نہیں دے گی. وہ کہے گی آپ قانون کو فالو کریں. اگر کسی نے چوری کی FIR کٹوائیں آپ اس کے خلاف. حالانکہ فائدہ ہی فائدہ ہے یہاں اسمگلر کے پیسے چوری کرنے میں, ملک کا فائدہ, قوم کا فائدہ, مگر اخلاقیات کے لحاظ سے یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. امریکہ اس کی اجازت کیوں نہیں دے گا کہ بھائی کل اس کے چورا رہا ہے, پرسوں دوسرے کے بھی چرائیں گے, قانون ٹوٹے گا. تو میرے بھائی اگر امریکہ کی کوئی حکومت ہے تو اسلام کہتا ہے اس کائنات پہ سب سے بڑی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اس کی بھی ایک حکومت ہے اور اس کے بھی کچھ رائٹس ہیں, کچھ حقوق ہیں. مثلا چوری اگر کوئی شخص کرتا ہے, بہت اچھی طرح سمجھیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے, زید نے بکر کے پیسے چرائے, بکر کا نقصان ہوا, بکر کو یہ حق حاصل ہے کہ زید کے خلاف کیس بھی کر سکتا ہے اور زید کو پیسے معاف بھی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بکر کا حق ہے, یہاں اللہ کا حق نہیں ہے. یعنی براہ راست اللہ کا حق نہیں ہے, بلکہ اللہ نے کہا یہ آپس کے معاملات ہیں, تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو معاف کر دو, چاہو تو کیس کر کے اس سے پیسے بولو بھائی وصول کر لو. سمجھ رہے؟ لہذا آپ کو حق حاصل ہے. آپ نے کیس کر دیا, عدالت میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ اس نے چوری کی ہے, اور گواہ کے سامنے ثابت ہو گیا. اب اللہ کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اب یہاں بکر کو معاف کرنے کی اجازت, اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اب یہاں اللہ کا ایک قانون ہے جس کو فوجداری قانون سے تعبیر کیا جاتا ہے دنیا میں, کہ اب اللہ کہتے ہیں ریاست کی نظر میں جب کسی شخص کا چور ہونا ثابت ہو گیا تو یہ جہاں بکر کا مجرم ہے یہ اللہ کی ریاست کا بھی مجرم ہے, کیونکہ تمام ریاستوں کا اصل مالک کون ہے؟ پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکم اعلی جو ہمارا اصل صدر ہے, جو ہمارا اصل بادشاہ ہے, وہ کون ہے؟ اللہ ہے. PTI کے صدر اس کے نائب ہیں, وزیر اعظم اس کے نائب ہیں, مسلم لیگ کے صدر اس کے نائب ہوں گے. یہ تو پاکستان کا آئین ہے کہ اصل حکومت کس کی ہے؟ پاکستان میں اصل گورنمنٹ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں اصل حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. پاکستانی اس کو مانتے ہیں, امریکہ اس کو مانتا نہیں ہے. ہم نے مان لیا اور آئین میں لکھ بھی دیا کہ اللہ مانتے ہیں کہ اصل گورنمنٹ کس کی ہے؟ تیری. تو اب اللہ کیا کہتا ہے کہ جب کیس عدالت میں جائے گا تو یہ اصل میں گورنمنٹ کی عدالت میں جب کیس آتا ہے تو جج وہاں کس کا نائب بن کے بیٹھا ہوا ہے؟ گورنمنٹ کا. اور گورنمنٹ کس کی نائب ہے؟ اللہ کی. لہذا قانون اللہ کا چلے گا. اللہ کہتے ہیں یہ ریاست کا مجرم ہے, اور ریاست کا جب ریاستی کوئی مجرم ہوتا ہے تو صدر کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اور صدر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ چور کا کیا ہاتھ کٹے گا, اور اللہ تعالیٰ سے اب ہم پوچھ نہیں سکتے کہ اس چور کے بارے میں کوئی نیا حکم ہو تو بتاؤ, کیونکہ وحی کا دروازہ بند. تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے حقوق. اسلام میں احکام دو قسم کے ہیں, ایک کو حقوق العباد کہا جاتا ہے اور ایک کو اللہ کے حقوق کہا جاتا ہے. بندے بندوں کے حقوق معاف کر سکتے ہیں, اللہ کے حقوق معاف بولو بھائی نہیں کر سکتے. اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے زید نے بکر کو قتل کر دیا. کیا کیا؟ قتل کر دیا. بکر تو بیچارہ مر گیا. اب اس سے تو ہم زندہ کر کے یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم زید کو معاف کرنا چاہتے ہو یا اس سے قصاص لینا چاہتے ہو. وہ مر گیا تو شریعت نے اختیار کس کو دیا؟ بکر کے وارثوں کو. بکر کے وارث تھے, ایک بیٹا تھا, بیوی تھی, ان کو اختیار دیا شریعت نے. ان کو یہ حق حاصل ہے, چاہے تو زید کو بالکل معاف کر دیں, چاہے تو اس سے دیت لے کے اس کو
چھوڑ دیں اور چاہے تو اس کی گردن بولو بھائی اڑا دیں. یہ چونکہ بندوں کا حق ہے, یہاں گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت اسلام نے بولو بھائی نہیں دی. گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت نہیں دی کہ حکومت معاف. حکومت کہتی ہے تمہارا قتل تھوڑی ہوا ہے, قتل بکر کا ہوا ہے, نقصان کس کا ہوا, بکر کے بچوں کا نقصان ہوا, تو اس کے بچوں کو یہ اجازت ہے کہ چاہے تو اپنے باپ کے قاتلوں سے قصاص لیں, چاہے تو پیسے لے کے چھوڑ دیں. گورنمنٹ کا کام صرف بکر کے قاتلوں کو پکڑ کے بکر کے وارثوں کے حوالے کرنا ہے. گورنمنٹ صرف معاون اور مددگار بنے گی. یہاں تک سمجھ گئے؟ یہ میں آپ کو کوئی معلوماتی پروگرام نہیں پیش کر رہا, ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ گڑبڑ کیا کہاں ہوتی ہے, لوگوں سے کہاں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جو لبرل لوگ ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اسلام سمجھ میں کیوں نہیں آتا, بہت ساری چیزیں خلط ملط کر دیتے ہیں وہ. تو یہاں گورنمنٹ کو اجازت نہیں ہے. گورنمنٹ صرف کیا کرے گی, زید کے قاتلوں کو پکڑ کے بکر کے حوالے کرے گی. تمہارا نقصان ہوا, تمہارا بندہ گیا ہے, تو تم چاہو تو چھوڑ دو, چاہو تو اس سے قصاص لو. یہ دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں بکر پھر اپنا الگ سے انتقام لے گا قاتل سے, کیونکہ یہاں 2 جرم کیے ہیں زید نے. بھائی کوئی زید صاحب بیٹھے ہو تو پیش کی معذرت. زید نے ایک جرم تو یہ کیا کہ بکر کو مارا, اس کا بدلہ تو بکر قیامت کے دن لے گا, اور ایک جرم یہ کیا کہ اس خاندان کا ایک فرد ختم کر دیا, تو خاندان کا بھی نقصان ہوا ہے. خاندان والے اپنے نقصان کی تلافی یا تو دیت لے کے کریں گے, یا گردن اڑائیں گے اس کی, یا بالکل معاف کر دیں, وہ ان کی مرضی. باقی آخرت میں پھر بکر نمٹے زید سے, کہ وہ معاف کرتا ہے کیا کرتا ہے وہ اس کی مرضی. نیکیاں لے کے چھوڑتا ہے, اپنے گناہ اس کے کندھے پہ ڈالتا ہے, وہ آخرت کی ہڈی ہے. یہ کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق. قصاص کس کا حق ہے؟ بندوں کا. اسلام میں اگر کوئی آپ کی آنکھ پھوڑ دے تو قرآن صاف لفظوں میں آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں. چاہے تو آنکھ پھوڑ دیں یا آنکھ کی دیت لے لیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور چاہے تو بالکل معاف کر دیں. جیل کی سزا اسلام میں بولو بھائی نہیں. جیل میں ڈال دو, سڑاتے رہو, 20 سال کے بعد وہ نکلے اور پھر اور مزید جرائم سیکھ کے آئے وہ وہاں سے, کیونکہ وہاں سارے اسی جیسے, کوئی کسی کی ٹانگ توڑ کے آیا ہوا ہے, کوئی کسی آنکھ پھوڑ کے آیا ہوا ہے, تو یہ بتائے گا یار میں نے ایسے پھوڑی تھی تو پکڑا گیا میں, تو نے ٹانگ کیسے توڑی تھی. ٹھیک ہے, تو جیل میں جرائم سیکھتے ہیں لوگ. اسلام میں یہ کہ بھائی جو جرم کیا ہے اگر اس کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے تو گورنمنٹ انتقام لے گی, بندوں کے حقوق سے تو بندے کے حوالے کر دو. تمہاری مرضی بھائی, تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, بتاؤ پھوڑنی آنکھ کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر اس طرح سے لوگوں کو انتقام کی اجازت نہ دی جائے تو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, پھر وہ انتقام میں ایک آنکھ نہیں پھوڑے گا, وہ موقع ملے گا دونوں پھوڑے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا مجرم کا, تو پھر وہ جو کر سکے گا وہ اس کو موقع ملے گا وہ اس کو جان سے مار دے گا, جیسے کہ ہو رہا ہے معاشرے میں. بہت سادہ قانون ہے اسلام میں, ہاتھ کاٹا ہے ہاتھ کاٹ دو, ناک کاٹی ہے ناک کاٹ دو. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. فرمایا ہم نے لکھ دی ہے یہ بات, بنی اسرائیل پر بھی لکھ دی ہے اور مسلمانوں پر بھی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے بولو بھائی جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ناک کے بدلے ناک, وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کان کے بدلے کان, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت توڑا ہے تو جو دانت توڑا ہے آپ گورنمنٹ مجرم پکڑ کے آپ کے حوالے کرے گی, ڈاکٹر بھی دے گی کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ توڑ یہ والا اور ٹوٹ وہ والا جائے, وہ ڈاکٹر اس کا وہ دانت نکالے گا, توڑے گا اس کا وہ دانت. والجروح قصاص, اور زخموں میں بھی قصاص لیا جائے گا. اس زخموں کی پھر ڈیٹیل ہے, جتنا زخمی کیا آپ بھی اس کو زخمی کریں گے, اور اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں. فمن تصدق به, قرآن نے معافی کی ترغیب دی, فرمایا جو صدقہ کر کے معاف کر دے, فهو کفارۃ اللہ, یہ تمہارے لیے کفارہ ہے, اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجرم جب آپ کے قبضے میں آئے گا, پھر آپ مجرم کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے انتقام لے سکتا ہے مگر نہیں لے رہا, تو مجرم کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور وہ آپ کا احسان مانے گا. عین ممکن ہے یہی چیز اس کو برائیوں سے روک دے. آج آپ مجرم کو جو چھوڑ دیتے ہو, مجرم کو پتا ہے یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا, اگر یہ کچھ کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ میں دوسری آنکھ بھی پھوڑ دوں گا اس کی. ابھی سرینا مارکیٹ میں کیا ہوا ہے, ایک موبائل والے سے کچھ ڈاکو آئے موبائل چھیننے کے لیے, انہوں نے مزاحمت کی, ڈاکوؤں کو پکڑ لیا, پولیس کے حوالے کیا. وہ پولیس نے اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا ہے, کیا کیا ہے, وہ ڈاکو قتل کرنے نہیں آیا تھا, صرف ڈاکو نہیں چور کہہ لیں آپ اس کو, چوری کر کے جا رہا تھا, ڈاکو نہیں تھا, چور تھا, چور چوری کر کے جا رہا ہے, اس کو پکڑ کے تھانے والوں پتہ نہیں کیا اس کو مارا پیٹا, اس کے دل میں انتقام کی ایسی آگ پیدا ہوئی کہ اس نے اس دکان کے مالک کو ہی قتل کر دیا. یہ ہے اسلام کو فالو نہ کرنے کا نتیجہ. کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے, ایک بھیڑ چال چل رہے ہیں. جس کا جتنا جرم ہے اس کو اتنی سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ ملتی نہیں ہے, ملتی ہے تو اتنی لمبی ملتی ہے کہ وہ اور بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے. یار میں نے اتنا بڑا جرم تھوڑی کیا تھا کہ مجھے اور
اور مجھے یعنی اور انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اسلام نے کیا کہا کہ بھائی معاف کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ جس کے ساتھ جرم ہوا ہے وہ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو چھوڑ. اب ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ایک حق اللہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو معاف کا اختیار نہیں ہوتا. زید نے بکر کو قتل کیا, بکر کو اختیار ہے, گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہے. زید نے بکر کو ایسے قتل نہیں کیا, بلکہ بندوق لے کے آیا, دن دہاڑے ڈکیتی کرنے نکلا تھا, بکر مل گیا اس کو راستے میں, بندوق یہاں رکھ کے اس سے جیب سے پیسے نکال لیے, جیسے کہ موبائل اسنیچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں ہمارے یہاں. ایسا مجرم جب بکر کو پتا چلا کہ زید فلاں علاقے پر ہے, بکر کو اختیار ہے کہ چاہے تو معاف کر دے, چاہے تو اس کے خلاف بولو بھائی کیس کرے. اگر بکر نے زید کے خلاف کیس کیا اور زید عدالت کے کٹہرے میں آیا, پولیس اس کو لے کر آئی, اور بکر نے دلائل سے, گواہوں سے ثابت کر دیا کہ دن دہاڑے یا رات کے وقت اس نے بندوق میری کنپٹی پہ رکھ کے موبائل چھینا ہے, تو اس کو شریعت میں چور نہیں کہتے, اس کو قطاع الطریق کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں ڈاکو کہتے ہیں. اب عدالت میں جب یہ ثابت ہوگا تو اب بکر کو معاف کرنے کا اختیار بولو بھائی نہیں ہے, حالانکہ اس نے یعنی پہلی صورت میں اختیار تھا. لیکن جرم کی نوعیت کیا ہے؟ اب یہ ریاست کا مجرم ہے, اور ریاست کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ نے اس کے بارے میں قانون بیان کر دیا, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. ہاتھ مخالف سم سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دیا جائے, چوک پہ مجمع میں, اور برچھا مارا جائے سینے میں, سلیب جس کو کہتے ہیں نا, سلیب پہ لٹکا دینا ہے. اسلام میں جو قتل ہے نا وہ گردن اڑانا ہے, اس میں تکلیف کم ہوتی ہے, لیکن اس ڈاکو کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ لٹکا کے اس کے سینے پہ برچھا مارا جائے اور اس برچھے کو ایسے ایسے گھمایا جائے تاکہ اس کی جان نکلے. اور آگے جو چیز فقہا بیان کرتے ہیں, جو مسلمانوں میں متواتر چلا آ رہا ہے خلفائے راشدین سے, جس کا کے آثار ملتے ہیں کہ اس کی لاش کو عبرت کے لیے کچھ وقت تک کے لیے پبلک پلیس پر لٹکا دیا جائے. یہاں بھی گورنمنٹ کو معاف کرنے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے تو نہیں نا, تو نہیں ہے تو پھر بولیں. جب آپ مجرم نہیں ہیں تو پھر زور سے بولیں, اس میں کوئی جو نہیں بولے گا پھر شک ہوگا. اب یہ چونکہ قرآن نے سزا بیان کی ہے, اس سزا کی معافی کا اختیار گورنمنٹ کو نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ کیونکہ یہ اللہ کا مجرم ہے. اب بکر کہہ کہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے, بیچارے نے تو یہاں بندوق رکھی تھی, 50 روپے تو چرائے ہیں میرے, میں نہیں اس کو اس ساتھ رابطہ دیکھ سکتا, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا قانون ہے, آپ کو اتنا ترس آ رہا تھا تو کیس ہی نہ کرتے اس کے خلاف, ٹھیک ہے نا. یہ اللہ آپ پہ ترس کھا کے ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے پاس بندوق تھی. 50 روپے کی خاطر جہاں آپ کی جان لے سکتا تھا وہاں اوروں کی بھی جان لے سکتا, پتہ نہیں کتنوں کی جانیں لی ہوں گی اور کتنوں کی جانیں مزید لے گا. ایک چیز اللہ نے یہاں بیان کر دی, فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم. قاتل کے بارے میں تو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی قبضے میں آ جائے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ قصاص لیں یا معاف کر دیں, چاہے وہ توبہ بھی کر کے بیٹھا ہو. ڈاکو کی سزا کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حکومت کی گرفتاری سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے, بھائی حکومت نے اس کو جب تک گرفتار نہیں کیا, کیس نہیں چلا, اور اس نے توبہ کر لی اور توبہ کے آثار بھی ظاہر ہو گئے, پتا چل گیا بھائی چلا لگا کے آ گیا, 4 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے, صوفی بن گیا, آثار ظاہر ہو گئے, تو پھر اس کو ڈاکو والی سزا نہیں دی جا سکتی, کیونکہ یہ اللہ کا مجرم ہے, اللہ توبہ قبول کرتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دیکھا جائے گا اگر اس نے قتل کیا ہے تو پھر قصاص والی سزا تو لی جائے گی, کیونکہ اس کی اتھارٹی کس کو ہے؟ جس کا بندہ قتل ہوا ہے نا اس کو معاف کرنا, یعنی وہ جو حد تھی, حد وہ ساقط ہو جائے گی, لیکن قصاص ساقط نہیں ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ اسلام نے کچھ حدود کی ہیں کہ بھائی اللہ کہتے ہیں میں بھی ہوں, میری بھی کوئی اہمیت ہے, میری بھی سنو. اب اس تمہید کے بعد میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو اسلام میں بے حیائی یہ ایک جرم ہے, یہ جرم اللہ کا یعنی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ انسانوں کے حقوق کی براہ راست, اس میں انسانوں کے حقوق کی مخالفت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے کسی عورت سے, عورت بھی راضی مرد بھی راضی اور دونوں کنوارے بھی ہیں, یعنی کوئی شادی شدہ بھی نہیں ہے, کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے کسی عورت کا کسی مرد سے یا مرد کا کسی عورت سے, کنوارے ہیں, تو ریاست تو اس کی عام طور پر اجازت دیتی ہے, مگر اللہ اس کی اجازت بولو بھائی نہیں دیتا. یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے.
لہذا آپ اگر کتنی ہی ترقی کر لیں تو اس ترقی میں اگر آپ ایسا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو زنا کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو اللہ اس ترقی کی آپ کو اجازت, بولو بھائی, نہیں دے گا. بھائی جب امریکہ کا کچھ قانون ہو سکتا ہے, برطانیہ کے اپنے قوانین ہو سکتے ہیں, تو اللہ کے نہیں ہو سکتے؟ یہ عجیب اللہ ہے جس کے کوئی قانون ہی نہیں ہے, ساری چلے گی آپ کی مرضی, بس اللہ اللہ کرتے رہو بیٹھ کے. اللہ کو ایسا ماننا قبول نہیں ہے. تو جو لوگ لبرل لوگ ہیں, ہمارے کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اور کمنٹس کر رہے ہیں, ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر آپ سے بحث فضول ہے. پھر تو یہ ملک امریکہ کے حوالے کر دیں, میں بار بار کہتا ہوں, وہ زیادہ اچھا چلا سکتا ہے پاکستان کی نسبت. نام پاکستان رہنے دیں, حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ امریکہ کی. آپ کہ ہم دوسری قوم کو برداشت نہیں کریں گے, تو ویسے کون سی ساری ایک قومیں رہتی ہیں اس ملک میں؟ پنجابی الگ ہیں, سرائکی الگ ہیں, پٹھان الگ ہیں, ہند کو الگ ہیں, سندھی الگ ہیں, مہاجر الگ ہیں, اور آپ میں پھڈے بھی ہیں. تو اگر انگریز آ گئے تو کیا ہو گیا؟ انگریز آ گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ اور چلو اگر آپ کو اپنا ہی صدر چاہیے تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے, یہ ایک صوبہ ہوگا پاکستان امریکہ کا, گورنر ہماری قوم کا ہوگا. امریکہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا فوراً. ایسا ترقی کرے گا ملک, بلکہ ترقی کیا کرے گا, گریوی میں جو ہے نا ریڈی میڈ ترقی ملے گی ہم کو. ترقی کرنے کی ہمیں ضرورت, بولو بھائی, رہے گی نہیں. تو کیا ضرورت ہے الیکشن کرانے کی اور اتنی ٹینشنوں کی اور یہ سب چیزوں کی اور سڑکیں بنانے کی؟ چھوڑو, ملک امریکہ کے حوالے کرو. دیکھو 1 مہینے میں امریکہ بن جائے گا, ہم امریکی کہلائیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں محب وطن امریکی کہلانا پسند نہیں کرتے تو لکھوا لو, ہم کہلائیں گے پاکستانی. ہر چیز کا جواب موجود ہے, لیکن ترقی تو ہوگی. نہ یہ ملک کے مفاد کے خلاف ہے, نہ یہ قومیت کے خلاف ہے, نہ یہ مذہب کے خلاف ہے. باقی امریکہ کے حوالے کرنے کے بعد بھی جمعے کی نماز ہوگی, کیونکہ امریکہ میں بھی جمعے کی نمازیں, بولو بھائی, ہوتی ہیں. حج بھی ہوگا, امریکہ سے بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں. چوریاں ختم, موجہ ہی موجہ, مزے ہو جائیں گے. تو کتنا گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے نوجوان کوشش کرتے ہیں. اسی یہ جو ہمارا کارڈ ہے, امریکہ کا کارڈ گرین ہے, تو یہ جو ہمارا پاسپورٹ ہے نا, اس کا تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر دیں گے بس. اور اگر آپ کو اتنے محب وطن ہے کہ نہیں یہی ڈیزائن چاہیے تو یہ ایگریمنٹ کر لیں گے, بھائی ڈیزائن بھی یہی رہے گا. کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بھی یہی رہے گا. سب چیزوں پہ امریکہ کمپرومائز کر لے گا اگر اس کے سسٹم کو آپ قبول کر لیں. جنگ ہی اس بات کی ہے کہ ہم اس سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ اس سے پہلے تو انڈیا ہے, اتنا بڑا ملک تھا انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان. آج تینوں ممالک اگر اکٹھے ہوتے, میں کہتا ہوں چائنا سے بڑی طاقت بن چکے ہوتے. معاشی لحاظ سے کتنی ہے, دونوں ملکوں کا آدھے سے زیادہ بجٹ تو دونوں کی ڈیفنس پہ خرچ ہو رہا ہے. کشمیر کا پھڈا حل نہیں ہو, لوگوں نے دکانوں پہ لکھ کے لٹکایا ہے ادھار کشمیر کی آزادی تک بند رہے گا. لوگوں کو پتا ہے کشمیر کا بھی مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں. کتنی جانیں کشمیر میں لوگوں کی ضائع ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, کتنے لوگ کشمیری شہید ہو رہے ہیں. انڈیا کا بھی پیسہ خرچ, پاکستان کا بھی پیسہ خرچ, پھڈے بازی, توپیں, بم ایک دوسرے کی طرف, اور کیا کیا, یہ سارا پھڈا ہی حل ہو جاتا اگر ہم کلچر کے معاملے میں کمپرومائز کر لیں. باقی انڈیا میں بھی لوگوں کی داڑیاں ہیں, حج وہاں سے بھی لوگ کرتے ہیں, بلکہ وہاں حج کا حج بھی سستا ہے, وہاں تو زیادہ سستا حج ہوتا ہے. رہا مسئلہ ہندوؤں کے مندروں کا, تو وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے. مندر پہ تو اسلام نے پابندی نہیں لگائی نا کہ مندر اڑا دو ان کے. اسلام نے کہا جو مندر جائے, مسجد میں آنے مسجد آؤ. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے میرے بھائی؟ کلچر کا تو مسئلہ ہے سارا. اسی پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے آپ, تو بچا کیا پھر؟ اسی کلچر کی حفاظت کے لیے ہم بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کو برداشت کر رہے ہیں. ورنہ ایک دن بھی اس ملک میں کوئی رہنے والا نہ ہو. میرے پاس یورپ سے, امریکہ سے لوگوں کی کالز آتی ہیں, بچے بگڑ رہے ہیں. بچے کیا ہو رہے ہیں؟ بگڑ رہے ہیں. اتنے بچوں کو انہوں نے حقوق دے دیے کہ ابا کے حقوق کم پڑ گئے, بچوں کے حقوق زیادہ ہو گئے. بچہ باپ بن گیا, اور باپ کیا بن گیا ہے؟ بچہ بن گیا. بچہ باپ کو تھپڑ لگا دے, کوئی قانون نہیں ہے. ابا تھپڑ لگاتے ہیں, جیل. تو کتنے لوگ پریشان ہیں, مجھے کال کرتے ہیں, بیگم بگڑ گئی. ایک صاحب کا فون آیا, بتانی نہیں چاہیے ایسی باتیں, لیکن کیا کروں یار, اب بات بتاؤں گا تو پتہ چلے گا نا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیگم کے کسی سے تعلقات ہو گئے, وہیں یورپ میں کسی کنٹری سے. تو میں نے کہا کیس کرو. انہوں نے کہا یہاں کیس ویس نہیں ہوتا. لبرل لوگ ہیں, کیا ہے, ہیومن رائٹس, آزاد ہیں. یہ گھٹیا سوچ نہیں ہے پاکستانیوں کی طرح. تو میں نے کہا تو پھر طلاق دے دو. کہتے طلاق دوں گا, آدھی جائیداد گئی, اور میری بیٹیاں بھی گئیں. میری بیٹیاں بھی مجھ سے گئیں, کل بیٹیاں بھی یہی کام کریں گی اماں کو دیکھ کے. تو میں نے کہا کہ پھر جو ہے وہ, میں نے کہا پھر صبر کرو. کہنے کیسے صبر کروں, میرے سامنے اسکائپ پہ اس سے بات کر رہی ہے یار. میں نے کہا رکھ کے 2 تھپڑ لگاؤ. کہہ رہے 2 تھپڑ لگائے, رکھ کے ٹیلی فون کرے گی, اور کہاں ہو جاؤں گا میں؟ جیل میں. میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. رو رہا تھا, رو رہا ہے بندہ.
کہہ رہے کہ یار پھر میں نے کہا پھر ایسا کرو ساری جائیداد یہاں ٹرانسفر کرو اور نکل لو پتلی گلی سے. کہہ رہے یہاں بھی بینک میں آؤں گا نا تو گورنمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو ادھر کے بینکوں سے پیسہ نکال لے گی, قانون ہے. تو میں نے کہا پھر یہاں ٹرانسفر کر کے پیسہ نکال کے کوئی پراپرٹی خرید لو. اس نے کہا یہ بڑا لمبا ہیڈک ہے, لیکن بچیوں کا کیا ہوگا, 3 بچیاں کیسے لے, وہ تو نہیں لا سکتا میں گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر, حکومت پرمیشن نہیں دے گی, میں نہیں لا سکتا, کیا کروں. میں نے کہا پھر ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی, اور انجوائے کرو لائف کو. کیا کرو لائف کو, کیا کرو, انجوائے کرو, کیونکہ آپ کو لبرل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا. اب میں نے کہا ایک ہی حل ہے, یا تو آپ بھی لبرل بن, براڈ مائنڈیڈ بن جاؤ, غیرت لیس ہو جاؤ تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. بولے کوئی بات نہیں, ایکچولی جب ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے, آپ بھی اسکائپ پہ بات کیا کرو کسی خاتون سے. اس نے کہا اس کو تو تکلیف ہوگی نہیں اس کی, وہ یہی اچھا ہے. تو کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک نہیں ہے, سینکڑوں ہیں ایسے کیسز. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے, پھر میرے بیان کو غلط لے کے جائیں گے. اچھی فیملیاں بھی ہیں, ظاہر ہے عورتیں ساری خراب نہیں ہوتی, جیسے کچھ مرد خراب ہوتے ہیں, کچھ عورتیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ عورتیں خراب ہوتی. خواتین کے بھی فون آتے ہیں کہ مردوں کے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں سے ہمارے یہاں چکر چل رہے ہیں. سب خراب نہیں ہوتے, وہاں جو فیملیاں رہتی ہیں میں آپ کو ان سے بدگمان نہیں کر رہا, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, بہت سے تو وہاں جا کے دیندار بنے ہیں, بہت سی خواتین وہاں جا کے پردہ کر رہی ہیں. لیکن میں جو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, کیا بات چل رہی تھی, میں یہ آیا یہاں کیسے, میں وہ ایجوکیشن تو تھی, یہ جو, ہاں میں یس کر رہا ہوں کہ کلچر ہی تو ہے جس کو بچانے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو یہاں بھی ہو جاتا ہے, یہاں کم ہو رہا ہے, وہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے, بچے قابو میں نہیں ہیں. تو میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں نا کہ ادھر آ جاؤ پاکستان, تو وہ کہتے ہیں یہاں لوڈ شیڈنگ مسائل. میں نے کہا بھائی ایک چیز ہے, یا تو ایمان یا لوڈ شیڈنگ. اگر آپ کی نظر میں ترقی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے تو آپ وہاں رہیں, لیکن پھر تمیز سے لائف کو انجوائے کریں. پھر یہ مولویوں کو فون کر کر کے تنگ نہ کریں, پھر جو ہو رہا ہے اسے کیا کریں, تمیز سے برداشت. مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. یورپ کا جب ان کا سفر ہوا تو انہوں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ ماشاءاللہ ایمان پر ہو, تبھی کسی عالم کا بیان سن رہے آ رہے ہو. تم میں سے زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ایمان پر نہیں رہیں گی, بہت سے صحیح بھی رہیں گے, لیکن ان اولادوں کی جو اگلی نسل ہوگی ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اور وہ تو بہت کئی سال پہلے انہوں نے پیش گوئی کی تھی. جو لوگ ان کے بیان میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے. تو اس لیے میرے بھائی ایمان غیرت یہ بھی کوئی چیز ہے, ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا تو ترقی شروع ہی اسی وقت ہوئی ہے, اس سے پہلے تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کو جانتا ہی نہیں تھا. گوروں نے یہ بات لکھی ہے, یہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے تو ہم جس ترقی پر آج ہیں, حاکم ہوتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے, غلام قومیں ترقی نہیں کیا کرتی ہیں. اگر آپ ترقی کریں گے تو آپ کی ساری ترقی کو وہ کیش کرائیں گے.